کسی صحابی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی صحابی۔ یزید نے اس بغاوت کو کچلا اور ان لوگوں کو تہ کیا۔ مسجد نبی میں گھوڑے باندھنا، ان کی لید کرنا، نمازوں کا بند ہو جانا، اور 1000 عورتوں کا حاملہ ہونا، فوجیوں کا زنا کرنا، یہ سب کہانیاں ہیں مورخین نے گھڑی، لوط ابن یحییٰ نے گھڑی۔ ان لوگوں نے یہ ساری کہانیاں گھڑ کے ہماری کتابوں میں درج کر دی کہ 1000 عورتیں ان کے ساتھ زنا کیا گیا اور 1000 حرامی بچے پیدا ہوئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے یہ 7 گنتا بھی تھا، 1 2 3 4 5 6 999 بھی نہیں اور 1001 بھی نہیں، پوری کتنی، اور سب ہی حاملہ ہوئی اور سب کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ اسی سے سمجھ لو کہ اس روایت کا کیا حال ہے۔ میں اب پھر کہنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی تو بڑی عظیم مسجد ہے، میرے نبی کے نام پر بہت عظیم ہے۔ یہ مسجد معاویہ ہے یا کوئی بریلویوں کی مسجد ہو، چھوڑ دیں اس کو، بریلویوں کی مسجد ہو، اہل حدیثوں کی مسجد ہو، دیوبندیوں کی مسجد ہو، اگر آج وقت کا حکمران معاویہ مسجد میں گھوڑے باندھ دے اور گھوڑے یہاں لید کرنے لگیں تو اسی تو میرے خیال ہے چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ گے، بیٹھ جاؤ گے، کیا کرو گے؟ نہیں نکلو گے باہر، مسجد کے تقدس کے لیے باہر نہیں نکلو گے۔ اس زمانے کے لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے تھے، صحابہ کا دور تھا یار کہ وہ گھوڑے باندھ رہا ہے، وہ لید کر رہے ہیں اور یہ سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ نے یہ ایک کلپ سماعت فرمایا ہے بندیالوی کا، جس میں وہ جو یزید ملعون بدبخت نے، اس لعین نے واقع ہرہ جو ہوا اس کے دور میں، اور اس نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، مدینہ کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ اس کے فوجیوں نے درندگی کی، اور اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے اور خچر باندھے۔ تو یہ اس شخص کی سوچ کا اور اس شخص کے علم کا اندازہ آپ لگائیں، اور اس کی دشمنی اہل بیت اور بغض اہل بیت کا مظاہرہ فرمائیں کہ اس بدبخت ملعون نے بالکل سرے سے اس کا انکار ہی کر دیا ہے۔ اب بس اتنا رہ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت یہ بھی انکار کر دیں کہ کوئی واقعہ کربلا ہی نہیں ہوا، اب یہی باقی رہ گیا، یا یہ کہہ دیں کہ جناب حسین ابن علی نام کا بندہ ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب یہ صرف ان سے سننا باقی رہ گیا۔ باقی یزید کے جتنے کرتوت ہیں، جتنے کالے کرتوت ہیں، یہ سارے کے سارے کرتوتوں کو چھپائے جا رہے ہیں، اور ہر کرتوت کو جو اس لعین نے، بدبخت نے، اس جہنمی کتے نے، اس کافر نے جو کچھ اہل بیت کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ اور دیگر کے امت مسلمہ کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے، یہ ہر کسی کو ایک ہی پیمانے پر رد کرتے جا رہے ہیں۔ اور وہ ان کا پیمانہ کیا ہے؟ جی یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، جی یہ مورخین نے ایسا لکھا ہے، جی یہ فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے گھڑ کے لکھا ہے، خود سے یہ ہماری کتابوں میں درج کر دیا ہے۔ تو ان کو فرصت نہیں ہے، یا ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں بغض اہل بیت اتنا بھر چکا ہے کہ یہ کتاب کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے۔ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ یہ کتاب بھی پڑھ لیں، اور یہ ممبروں پر بیٹھے ہیں عالم دین بن کے، مفتی اعظم بن کے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا بن کے، اور آگے جو سامنے سامعین بیٹھے ہیں ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ ان میں سے بھی کوئی شخص ان سے سوال نہیں کرتا کہ جناب آپ نے یہ جو بات کی ہے آپ نے کہاں سے کی ہے۔ کوئی شخص اہل علم جرت نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے تو ان سے سوال بھی کر لے۔ اب اس نے، آپ نے دیکھا جو اس نے واقعہ ہرہ کا سرے سے انکار کر دیا، اس نے کہا جی یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ گھڑ کے تو مورخین نے تاریخ میں درج کر دیا ہماری کتابوں میں، یہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ بدبخت ملعون اور لعین سن، واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہرہ کا واقعہ اس نے کیا کہ نہیں کیا، اور یہ اس میں ملوث تھا کہ نہیں تھا، میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو کہتا ہے تاریخ کی کتابیں، مورخین، تجھے فرصت ہوتی، تو اتنا عقل مند ہوتا، تیرے اندر کوئی دماغ ہوتا، کوئی دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی، اہل مدینہ کی محبت ہوتی، تو تھوڑا سا وقت تیرے پاس ہوتا تو کتابوں کو بھی کھنگالتا۔ بدبخت ملعون، تو کم از کم اتنا تو سوچ، تو بات کن کے متعلق کر رہا ہے؟ کیا اہل مدینہ اور صحابہ کرام کے پھر صحابہ کرام کے بارے میں جو تو نے الفاظ بول دیے، تجھے حیا نہیں آئی صحابہ کرام کے بارے میں وہ الفاظ بولتے ہوئے؟
کچھ حیا کر۔ جب یہ واقعہ ہوا صحابہ کرام نے تو بیعت توڑ دی تھی یزید کی، پھر اس نے زبردستی تلوار کے اوپر بیعت لی ہے لوگوں کی۔ خدا کا خوف کھا یار، کو خدا کا نام لے، اتنا بغض اہل بیت میں گر جانا ہے، اتنا بغض اہل بیت میں گر جانا ہے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہیں تم نے انہی کی وکالت شروع کر دینی ہے۔ کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں، تیرے پاس تو فرصت نہیں ہے نا، اگر کو چیلا چماٹا کو لونڈا لپاڑا تیرا سن رہا ہے تو وہ میری بات تیرے تک پہنچائے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، تو کہتا ہے نا کہ راویوں نے گھڑے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں آئے ہیں، مورخین نے خود سے گھڑ کے لکھ دیے ہیں۔ میں تجھے بتاتا ہوں، یا تو تجھے کتابوں کی ہوا تک نہیں لگی، یا بغض اہل بیت میں جس طرح لعنت تیری شکل کے اوپر برس رہی ہے، جس طرح پھٹکار تیری شکل کے اوپر ہے، اسی طرح تیرا دل بھی سیاہ ہو چکا ہے، جو تیرا دل ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو بغض اہل بیت میں اس قدر گر چکا ہے کہ جس طرح تیری شکل کے اوپر پھٹکار ہے، اسی طرح تیرا دل بھی سیاہ ہو چکا ہے، جو تجھے اس طرف جانے نہیں دیتا۔ میں تجھے بتاتا ہوں، تو کہتا ہے کتب تاریخ میں یہ بات آئی ہے، میں تجھے بتاتا ہوں سب سے امت میں جس متفقہ جو عقیدہ ہے اور متفقہ رائے ہے جو امت کی، اور جس کے اوپر اجماع امت ہے کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر جو حدیث کی کتاب ہے، صحیح ترین اصح کتاب، وہ بخاری اور مسلم ہے۔ میں تجھے تیرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کا واقعہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ حرہ جو ہوا، اس کو پہلے بخاری نے لکھا ہے اپنی صحیح بخاری میں، اور ایک جگہ نہیں لکھا، بخاری نے اس کو 4 جگہ ریپیٹ کیا ہے، 4 جگہ اس واقعے کو لکھا ہے، اور 4 جگہ کون کون سی؟ حدیث نمبر 2604 نمبر، 2959 نمبر، 4024 نمبر اور 4906 نمبر پر۔ یہ 4 جگہ پہ بار بار ریپیٹ کر کے بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں اس کو نوٹ کیا ہے، اس کو لکھا ہے۔ یا تو اس کتاب سے اعلان برات کر دے کہ وہ تیری کتاب نہیں ہے، اگر وہ تیری کتاب ہے تو پھر یزید ملعون اور پلید بدبخت کی وکالت چھوڑ دے، نہیں تو تو بھی اور تیرا وہ باپ یزید بھی جہنم میں جاؤ۔ ذلیلو، اہل بیت علیہم السلام کے بغض میں اتنا گر چکے ہو کہ ہر وہ شخص جس نے اہل بیت سے دشمنی کی ہے اس کو تم نے اتنا پروٹوکول دیا ہے، اتنا پروٹوکول کہ ہر جرم سے اس کو بری کرتے جا رہے ہو، ملعونو پلیدو۔ اب یہ بخاری کے حوالے تھے، اب مسلم کا حوالہ سنو۔ مسلم نے بھی اس کو 4 جگہ پہ بار بار تکرار کے ساتھ 4 جگہ پہ اس کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اسی واقعہ حرہ کو مسلم بھی لے کے آئے ہیں۔ وہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کی حدیث نمبر 3339 نمبر، 3319 نمبر، 3323 سے لے کے 3333 تک یہ مسلسل ایک نمبر چل رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ امام مسلم نے بھی اپنی اس صحیح مسلم میں اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر الرد علی المتعصب، اس میں بھی امام احمد بن حنبل ان کا قول جو ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اب میں تجھے دوسرا حوالہ دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ اس وقت کے لوگ کہاں گئے تھے، صحابہ کرام کدھر تھے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے یزید کی بیعت توڑی ہے، یزید کی بیعت توڑ کے پھر اس کے خلاف نکلے ہیں، اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ پھر اس کے جو یزیدی فوج تھی، اس کے جو کارندے تھے، تیرے جیسے چیلے چماٹے تھے، لعنتی اور ملعون، جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور اللہ کی مخلوق کے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، تیرے اوپر بھی اور تیرے باپ یزید کے اوپر بھی، بدبخت ملعون۔ سن صحابہ کرام، اب میں تجھے 25 سے زائد وہ لوگ ہیں، میں نام تجھے بتاتا ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی کتابوں میں ان کو لکھا ہے، جنہوں نے روایت کیا ہے، اور جنہوں نے یزید کے اس قول کو، یزید کے اس فعل کو جنہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا اور بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس کو روایت کیا ہے وہ جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخص ہیں ابو سعید الخدری کہ جو بزرگ ہو چکے تھے، اور ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے یزید کی فوج نے، ان کی بزرگی کا خیال نہیں کیا، ان کی سفید داڑھی کا حیا نہیں کیا۔ بدبخت ملعون، تجھے حیا نہیں آتا تو صحابہ کرام کے مقابلے میں اس شخص کی وکالت کرتا ہے، تو اس شخص کو اس واقعہ حرہ سے باہر نکال رہا ہے۔
تیرا باپ لگتا ہے وہ ملعون پلید۔ سن، سب سے پہلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے بتایا یہ واقعہ ہوا۔ پھر حضرت سعید بن مسیب، پھر جلیل القدر تابعی امام حسن البصری انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر عطا بن ابی رباح انہوں نے، پھر امام ابن شہاب زہری نے اس کو لکھا ہے۔ پھر امام یعقوب بن سفیان الفسوی انہوں نے لکھا ہے۔ پھر ابن جریر طبری نے لکھا ہے۔ پھر امام علی بن حسین المسعودی نے لکھا ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری الاندلسی انہوں نے لکھا ہے۔ قاضی ایاز المالکی انہوں نے اپنی کتاب الشفاء میں لکھا ہے